حضرت بابا فرید الدین نام سنا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرید آیا کہنے لگا حضور میری تھوڑی سی زمین ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس کو قبول کر لیں، تحفے میں آپ کو دے رہا ہوں، اس زمین سے جو بھی فائدہ ہو آپ خدمت خلق کر رہے ہیں، غلاموں کو جو آتے ہیں کھلائیں پلائیں، اور لنگر کا اہتمام رہتا ہے، کھلاتے پلاتے رہتے ہیں۔ آپ میری طرف توجہ کریں، باہر والوں کو نہ دیکھیں، ادھر دیکھیں۔ آپ میں آپ کو جو باتیں سنا رہا ہوں آپ اگر توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ زور سے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں غلام آیا، ایک آپ کا چاہنے والا مرید نے آ کر زمین کا ایک ٹکڑا، تھوڑی سی زمین آپ کو دی، کہا یہ تحفہ ہے حضور قبول فرمائیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں زمین کا ٹکڑا پیش کیا گیا، کہا گیا غلام نے خادم نے ایک آپ کے مرید نے کہا حضور اس کو قبول فرمائیے، اس زمین سے جو پیدا ہو اس سے لنگر کرتے رہیے، غریبوں کو کھلاتے رہیے، لے کے آتے رہے گے، کھاتے رہیں گے، اس کا جہاں چاہے استعمال کرے، جو چاہے آپ کرے، میں نے اس کو آپ کو دیا، آپ نے اس کا مالک بنا دیا۔ اللہ والوں کو نہ مال کی غرض نہ دولت نہ کوئی لالچ نہ مال کی کوئی تمنا، اللہ اکبر کبیرہ، غور کرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے اس زمین کے ٹکڑے کو قبول فرما لیا، زمین کا ٹکڑا قبول فرمایا، وقت گزرتا چلا گیا اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ کہیں پہ زمین خرید لیں، آپ نے 100-200 گز کا پلاٹ خرید لیا، آپ نے 500-600 گز کا پلاٹ خرید لیا، آپ کا پلاٹ پڑا ہوا ہے، آپ نے اگر اس کو نہیں بنایا 2-4 سال تک آپ نے اگر اس کی دیکھ بھال لگی، ایک گروپ ہوتا ہے، ایک گینگ ہوتی ہے جسے قبضہ گینگ کہا جاتا ہے، وہ آ کر قبضہ کر لیا کرتے ہیں، اور یہ قبضہ کرنے والے جلدی تمہاری زمین تم کو نہیں لے پائیں گے، وہ کوٹ کچہری کے چکر لگانے پڑ جاتے ہیں، بے وجہ پریشان ہو جاتا ہے بندہ، پیسے بھی دیے، رجسٹری بھی پاس ہوتی ہے، مگر قبضہ کرنے والا جب قبضہ کر لیا کرتا ہے تو کسی نے کہا ہے بدلا اب معیار نظر کا، قبضہ سچا دعویٰ جھوٹا، آج کے حالات یہ ہے۔ مگر میرے عزیزوں ادھر مرید نے آپ کو زمین کی تحفے میں، اگر کچھ وقت گزر گیا تو قبضہ گینگ والے آ گئے، انہوں نے آ کر اس زمین پر قبضہ کر لیا، جب اس زمین پر انہوں نے قبضہ کر لیا، جب قبضہ کیا گیا حضرت بابا فرید الدین نے فرمایا اے قبضہ کرنے والے یہ زمین تو میری ہے، یہ زمین تو مجھے تحفے میں ملی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی کہاں سے ہو گئی، آپ کی ہے تو ثابت کیجیے، آپ کی ہے تو بتائیے آپ کی کیسے ہے۔ کوٹ کچہری میں لے کے جائیں گے، قاضی کی عدالت میں مقدمہ لے کے جائیں گے، لوگوں مقدمہ قاضی کی عدالت میں پہنچا، انہوں نے قبضہ کر کے اور پھر مقدمہ بھی کر دیا۔ قاضی صاحب نے حضرت بابا فرید الدین سے کہا بابا فرید الدین اگر یہ زمین آپ کی ہے تو بتائیے آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس کیا ہے، آپ کے پاس وہ دستاویز کیا ہے، رجسٹری کا کوئی کاغذ موجود ہو، آپ کو کوئی سند اس کی آپ کے پاس موجود ہو تو لائیے پیش کر دیجیے۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا اے قاضی صاحب ہم اللہ والے ہیں، زمینیں اپنے نام لکھواتے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی پوری زمین کا مالک بنا دیا ہے، وارث بنا دیا ہے، اور زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہم اپنے نام پر کیا لکھوائے۔ کہنے لگے کہا ہے اللہ نے تمہیں کیسے تمہیں ساری ملکیت کا مالک بنا دیا، ساری زمین کا مالک بنا دیا۔ حضرت بابا فرید نے قرآن پڑھ کے سنا دیا، فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ قرآن پڑھ کے سنایا، لیکن قاضی صاحب کہنے لگے اے بابا فرید الدین بات درست ہے آپ کی، لیکن یہ عدالت ہے، ثبوت چاہیے، یہ عدالت ہے، دستاویز چاہیے، یہ عدالت ہے، سند چاہیے۔ قاضی صاحب سند مانگنے لگے، وہ قبضہ گینگ والے بھی کہنے لگے سند دکھا دو، زمین تمہیں دے دی جائے گی۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا سند میرے پاس نہیں، تو قاضی صاحب کہنے لگے یہ زمین بھی آپ کی نہیں۔ آپ نے فرمایا قاضی صاحب آپ کے کہنے سے بدل نہیں جائے گا قانون، آپ کے کہنے سے تبدیل نہیں ہو جائے گا، ہم اللہ والے ہیں اور اللہ والوں کی شان تو میرے عزیز مختلف ہوتی ہے۔ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ کھڑے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان تو یہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا دستاویز، حضرت بابا فرید نے فرمایا تم دستاویز سے مانتے ہو زمین کس کی ہے، اور ہم جو زمین کا ٹکڑا ہمارا ہوتا ہے جس طرف ہم کہتے ہیں زمین خود بتائے گی وہ زمین کس کی ہے۔ عدالت میں برجستہ اعلان کر دیا زمین تو خود کہے گی کس کی ہے۔ قاضی صاحب بولے بابا فرید سے کہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ زمین بھی کبھی بتاتی ہو کہ میں فلاں کی ہوں، زمین تو کبھی نہیں بتاتی۔ وہ قبضہ گینگ والے بھی کہنے لگے اگر ایسا ہو جائے زمین بول کے زمین بتا دے تو پھر ہم زمین چھوڑ دیں گے، اگر زمین بتا دے، اگر زمین بول کے ہم زمین چھوڑ دیں گے۔ ہنسنے لگے، کہنے
لگے ایسا تو کبھی نہیں ہوتا، آپ دیوانگی کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جیسے اتنا کہا حضرت بابا فرید نے فرمایا چلو وقت مقرر کر لو، تم بھی آ جاؤ میں بھی آ جاؤں، اگر زمین کہہ دے تو مان لینا، زمین نہ کہے تو قبضہ کر لینا، بات طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا، اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید آ گئے، اب جو وقت طے ہوا تھا اسی مقررہ وقت پر قاضی صاحب بھی اسی جگہ پر پہنچے، قبضہ کرنے والے بھی اسی جگہ پر پہنچے، حضرت بابا فرید بھی اسی جگہ پر پہنچے۔ حضرت بابا فرید نے دیکھا تو قاضی صاحب نے کہا اے بابا فرید اب ذرا کہیے زمین سے بتاؤ، اب ذرا زمین سے کہہ دیجیے، بول دے زمین کس کی ہے؟ قاضی صاحب نے جیسے اتنا کہا حضرت بابا فرید نے فرمایا، حضرت بابا فرید الدین نے فرمایا اے قاضی صاحب مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کہہ دے، زمین سے معلوم کر لے زمین کی کس کی ہے۔ جیسے زمین سے معلوم کیا، خدا کی قسم زمین کے اس ٹکڑے کا ہر ذرہ پکارنے لگا، آواز آنے لگی اے قاضی صاحب فقط یہ زمین کا ٹکڑا نہیں، ساری کائنات کی زمین، ادھر بھی زمین ساری فرید کی ہے اور ادھر جنت کی زمین بھی فرید کی ہے۔ اولیاء جنت کے وارث، اولیاء زمین کے وارث، اور کیا وراثت ہے ان کی، اللہ اکبر۔ غور کریں، وراثت کا یہ عالم ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ہر صحابی ولی بھی ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور خلافت ہے، عدالت کے تاجدار حضرت عمر۔ ایک عورت آئی روتی ہوئی، تیل کا پیالہ ہاتھ میں، گر گیا تھا زمین پر، ٹھوکر لگی تھی، زمین نے سارا تیل جذب کر لیا۔ زمین پر کوئی بھی چیز گرتی ہے زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، چونس لیتی ہے اپنے اندر۔ تیل زمین کے اندر گیا، ضعیفہ روتی ہوئی دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، کہتی ہے اے عمر آپ کے دور خلافت میں میرے ساتھ یہ ہوا۔ حضرت عمر نے فرمایا بولو کیا ہوا؟ کہنے لگی میرا تیل تھا، محنت کی کمائی سے لائی تھی، میں نے محنت کی تھی، مزدوری کی تھی، تب وہ تیل خریدا تھا، زمین پہ گرا، زمین نے جذب کر لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا مائی بیت المال سے پیسے دے دیے جائیں گے، دوبارہ خرید لینا۔ کہنے لگی عمر اگر دوبارہ خریدنا ہوتا، دوسرا تیل چاہیے ہوتا تو انصاف مانگنے تیرے دربار میں نہ آتی، انصاف مانگنے تیری بارگاہ میں نہ آتی۔ دیکھیں زمین کی وراثت اور زمین پر ان کا کیسا حکم چلتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں کہنے لگی مجھے وہی میرا تیل چاہیے جو میری محنت کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ خاتون کہنے لگی مجھے وہی میرا تیل چاہیے۔ اور حضرت عمر وہ جو مصطفیٰ کے مرید بھی ہیں اور مصطفیٰ کی مراد بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی ہیں، مرید مصطفیٰ بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم، وہ عمر فاروق اعظم جن کو میرے آقا نے دعا مانگ کے اللہ سے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے مانگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، عرض کیا مولا مجھے عطا کر دے، دو لوگوں میں سے ایک مانگا تھا، اللہ نے حضرت عمر کو عطا کر دیا۔ وہ تو تلوار لے کے چلے تھے، وہ تو غزوہ خندق میں چلے تھے، مگر راستے میں جب خبر مل گئی بہن کا حال دیکھو، بہن کے دروازے پہ گئے، وہاں پہ قرآن سننے کو ملا، پہلے مار پیٹ کی، لیکن جب قرآن سنا وہ اثر قرآن کا ہر لفظ دل پر کر گیا، ظلمت باطل میں بھی دل نور حق سے بھر گیا، دل میں قرآن بھر کر گیا، دل میں قرآن اتر گیا، قرآن سنا تو مچل گئے۔ بہن سے بولے چل مجھے لے کر چل، چل مجھے بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر چل، کہنے لگے ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل، ابھی چل چل مجھے تو اس بڑے دربار تک لے چل جو نبیوں کے ہے، جو سب نبیوں کے ہے سردار، اس احمد مختار تک لے چل۔ اللہ اکبر، بہن لے کر گئی، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھ لیا، مراد مصطفیٰ بھی ہے، مرید مصطفیٰ بھی ہے، پھر عزت یہ ملی حضرت عمر وہ ہے اللہ تعالیٰ نے عدالت کا تاجدار بنا دیا، حضور کے صدقے میں یہ عزت ملی۔ حضرت عمر پھر ایک مرتبہ خود فرماتے ہیں عمر تو وہ تھا کہ جس سے اپنے اونٹ چراتے وقت میں اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، لیکن پھر وہی حضرت عمر آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت عمر اکیلے حاکم تھے، حضرت عمر کے دور خلافت کے اندر آدھی دنیا ڈسپلن کے اندر رہتی تھی، آدھی دنیا کے اندر نظام بالکل درست رہتا تھا، اسلامی نظام قائم تھا، اور شیر بکری ایک لاکھ برطانوی کی لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، غور کرو وہ حضرت عمر فاروق اعظم جن کے انصاف کی مثالیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر، عورت کہنے لگی عمر انصاف کرو، آپ انصاف نہیں کریں گے کون کرے گا، آپ اگر فریاد نہیں سنیں گے کون سنے گا۔ عورت نے جیسے کہا حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا اے مائی اگر تو اپنا ہی تیل چاہتی ہے کہ تو عمر کے دربار میں آئی ہے، عمر کے پاس آئی ہے، انصاف تو ضرور کیا جائے گا۔ حضرت عمر نے درہ اٹھایا، زمین پہ
نے پٹک کے مارا، فرمایا اے زمین اسماعیل کا سارا تیل واپس کر دے، اس خاتون کا تیل سارا واپس کر دے، خدا کی قسم ادھر حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا ادھر انہوں نے اپنا ٹھرا مارا ہے، زمین سے تیل باہر نکلنے لگا، تیل باہر زمین سے نکلا، مائی اپنا پیالہ لے کر بھرنے لگی، اپنی پیالی میں تیل بھر رہی ہے، حضرت عمر نے فرمایا او مائی تیل بھرنے سے پہلے ایک بات سن لے، کہنے لگی جی حضرت فرمائیے، آپ نے فرمایا میں نے تیرا انصاف کر دیا ہے، اب تو بھی ذرا انصاف کر دے، تو بھی نا انصافی مت کرنا، کہنے لگی حضور میں کیا کر سکتی ہے، آپ مجھ سے قیاد کا کام انصاف کرنا، آپ نے فرمایا تیل تیرا آ گیا مگر تجھے یہ انصاف کرنا ہے جتنا تیرا تھا اتنا لے لینا، باقی سارا چھوڑ دینا، اپنا لینا دوسرے کا نہیں لینا۔ یہاں تو ہم دوسرے کے ہی مال پہ نظر ڈال رہے ہیں، اس کا مل جائے اس کا مل جائے، پڑوسی کی زمین ہے تو وہ چبھ رہی ہے، کسی صورت سے یہ پڑوسی برباد ہو جائے، اس کی زمین کوڑیوں میں خرید لوں میں، پڑوسی کا مکان ہے سوچ رہے کسی صورت سے یہ بیچ کیوں نہیں رہا ہے، بیچے کوئی خریدنے والا نہ آئے، میں اس کا کوڑیوں میں خرید لوں، اپنی بڑھانے کے چکر میں دوسرے کی چاہے جتنی جائے کوئی فرق نہیں، اپنی بڑھانی۔ یاد رکھنا میرے عزیزوں ادھر جتنی بڑھانی ہے بڑھا لے مگر ادھر تو حساب دینا پڑے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا، ادھر جو کرنا ہے کرنے حساب دینا پڑے گا۔ ہمارے بزرگوں نے انصاف سکھایا، زمین ساری ان کی مگر پھر بھی انہوں نے سب تمہارے حوالے، اپنے لیے کوئی چیز نہیں۔ اللہ کے ولیوں نے اپنے لیے فقط تقویٰ چنا، اپنے لیے فقط بندگی کو چنا، اپنے لیے مجاہدے چنے، اپنے لیے عبادتیں چنی، وہ پیر تھے وہ اللہ والے تھے جنہیں اللہ نے زمین کا بھی وارث بنایا، جنہیں اللہ نے جنت کا بھی وارث بنایا، مگر انہوں نے زمین کے ٹکڑوں پہ کبھی فساد نہیں کیا، کبھی انہوں نے زمین کے لاگت میں فساد نہیں کیا، دنیا کے مال کے چکر میں نہیں پڑے، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا انہیں مالے متاع کی حاجت نہیں تھی، مگر آج کے فرضی جعلی پیر ایسے بھی سینکڑوں میں پائی پائی پہ مر رہے ہیں، پائی پائی پہ جھگڑا کر رہے ہیں، آپس میں تم نے دیکھا نہیں کیسی کاٹ مار چلی ہے، اللہ رحم فرمائے، تقویٰ گیا، زہد گیا، سجدے گئے، بندگی گئی، کیا آیا، پیر بن کے بیٹھے، فقط مال مل جائے، مرید موٹے سے موٹا ملے، مالدار سے مالدار ملے، بس اس کی جیب سے آتا رہے۔ کہاں ہے ساتھ؟ الحمدللہ ہم نے حضرت کو دیکھا، ملاقات کی، سادگی نظر آئی، کردار کی دولت نظر آئی، مگر آج کل ایسا پیر ہے مارکیٹ میں۔ ایک پیر صاحب کو میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے، کوئی قصہ لطیفہ نہیں، میں جب سے آیا ہوں نا آپ کے یہاں پہ مسلسل میں دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ یہ بزرگوں کی اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے، جب سے میں آیا ہوں میں نے مسلسل دیکھا ہے، برابر زبان پہ اللہ کا ذکر ہے، برابر تسبیح پڑھی جا رہی ہے، برابر حضرت خاموشی سے سکون سے اطمینان سے بیٹھے ہیں اور زبان پہ اللہ اللہ کی طرح ہے، اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اور وہ جو عبادت سے دور، پچرنگی میٹھا اس کے دماغ میں، مرغے کی ٹانگ دماغ میں، وہ کیسا بھائی؟ ارے بھائی جو پیر ہوگا وہ دنیا سے مطلب ہی نہیں رکھے گا، کیونکہ اللہ نے ساری زمین کا وارث ہی اسے بنا دیا، اب تجھ سے مجھ سے ہم سے اس سے کیا لے گا، اسے ضرورت کیا، اسے تو اللہ نے سب کچھ عطا کر دیا، مگر یہ فرضی والا تو یہ بھی دیکھ رہا ہے اسے تو مل جائے، پچرنگی میٹھے سے پہلے راضی نہیں ہو رہا، کہہ رہا بھائی پچرنگی میٹھے پہ ہوں گی فاتحہ اور 101 روپے رکھ کے ہوں گی، ایسے نہیں ہوں گی بھیا، آدمی مرتا کیا نہیں کرتا، اسے بھی یہ ہے کہ پیر صاحب کسی صورت راضی رہے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے رکھی دیتا ہے۔ ایک پیر میں نے خود دیکھا، کھانا کھایا مزے سے زبردست، کھٹا کھٹا موٹا تازہ بہترین تندرست فربا، میرے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے اس نے کھانا کھایا، کوئی ڈونگا اس سے بچ نہیں پایا، نہ اس نے بریانی چھوڑی نہ اس نے قورمہ چھوڑا، جو بھی سامنے آیا اس نے سب کو اندر کیا، سب کچھ کھا پی کے جب بیٹھ گیا، ہم نے سوچا پیر صاحب اچھے ہوں گے، جلدی تو سمجھ میں نہیں آتے، مگر وہ 2 منٹ میں سمجھ میں آ گیا، جیسے ظہر کی اذان ہوئی
ادھر مؤذن نے اذان کہی، ادھر اس نے چارپائی پہ لمبا لمبا لیٹ کر کہہ دیا اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ تو وہ جس کے گھر رکے ہوئے تھے وہ کہہ رہے پیر صاحب لیٹ کے پڑھے نماز۔ میں نے کیوں؟ بولے پتہ نہیں، اللہ ہی جانے۔ کھائے گا بیٹھ کے، پڑھے گا نماز لیٹ کے۔ گھٹنے خراب ہوتے تو بات سمجھ میں آتی، کوئی ڈسک کی بیماری ہوتی، کمر سے معذور مجبور ہوتا تب سمجھ میں آتا۔ اچھا موٹا تازہ فرما تھا، چل پھر رہا تھا، گھوم رہا تھا، اٹھنا بیٹھنا برابر کر رہا تھا، لیکن نماز کے ٹائم پہ لمبا لمبا ہو گیا۔ میں نے کہا تو ادھر لمبا لمبا ہو گیا، یاد رکھنا قبر میں تجھے فرشتے لمبا لمبا کر دیں گے۔ ہو جائے ادھر لمبا لمبا، دنیا کو تو دھوکہ دے سکے۔ میں اپنے آپ کو خود جانتا ہوں میں کیا ہوں۔ مجھے آپ کہیں علامہ فہامہ، آپ کہیں مولانا، آپ کہیں مقرر خطیب، یہ وہ، آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے، اور میں جو ہوں مجھے وہ معلوم ہے میں کیا ہوں۔ ہر انسان اپنے آپ کو خود بہتر جانتا ہے نا۔ تو دوسروں کے سامنے کوئی کسی بھی حالت میں رہے، لیکن اس کی اپنی حالت کیا ہے؟ اگر وہ حالت نہیں بدلی تو ادھر حالت خراب ہو جائے گی۔ اگر یہ ادھر حالت نہیں بدلنے کو تیار تو ادھر تو حالت خراب ہونی ہونی۔ اور پھر ولایت کے نام پہ دھندا، اور اتنا تگڑا دھندا۔ ولایت کے نام پہ دھندا کئی طرح سے ہو رہا ہے۔ ایک تو ولایت کے نام پہ دھندا فرضی پیروں نے مرید بنا بنا کے ان کی جیبیں کاٹ کاٹ کے دھندا بنایا، ان کی جیبوں سے فقط نکالے جا رہے ہیں، کھینچے جا رہے ہیں جتنا مل جائے۔ اور دوسری کوالٹی کے ایک اور بھی ہے، وہ کون سے؟ دو کوالٹی کے فرضی ملیں گے تمہیں۔ ایک بڑھیا خوبصورت کپڑے، شفاف، بالکل بگلا بھگت، چمکدار کپڑے ہوں گے، اس کا صافہ خوبصورت، ٹوپی خوبصورت، بڑا چمکدار ہوگا، مگر اندر سے کالا ہی کالا ہوگا، اندر سے میل ہی میل ہوگا۔ اور ایک وہ ہوگا جو اوپر سے بھی نیچڑا سے نیچڑا، اندر سے بھی نیچڑا سے نیچڑا، وہ گانجے پی رہا ہوگا، سلطے کھینچ رہا ہوگا، وہ سلطے گانجے کھینچنے والا بھی، اور وہ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگی۔ دونوں کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے بتا دیا ولی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بتا دیا ولی تو وہ ہوا کرتے ہیں جو راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے بتا دیا، اللہ نے اعلان کر دیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ولی تو وہ ہوتا ہے جو راتوں کو جاگ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتا ہے اور قیام کیا کرتا ہے۔ رات بھر محفل چل رہی ہے، مزے سے بیٹھے ہیں، نہ اللہ اللہ سے کوئی مطلب، نہ کسی بات سے کوئی مطلب، نہ دین سے مطلب، پھر دعویٰ یہ کہ ہم ولایت کا منصب ہمیں اللہ نے عطا کیا۔ نہیں بیٹھے رہنے تو جہاں ہے وہیں سے سن لیں بس۔ اب یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آگے پیچھے کیا جائے، اب یہ وقت ایسا ہے کہ بس میری کرسی کو یہاں سے پیچھے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سننے والے لوگ سنتے ہیں، جانے والے چلے جاتے ہیں، جلد سے نہیں ہوتا، لیکن موسم کی تلخی ہے ورنہ لوگ نہیں جاتے، میں بھی سمجھتا ہوں موسم کی تلخی ہے، ادھر بارش ہے مسلسل، کبھی ہوتی ہے کبھی رکتی ہے کبھی ہوتی ہے، تو آپ کی محبت ہے کہ آپ سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے خزانے عطا کر دیا، زمین کا وارث بنا دیا، جنت کا وارث بنا دیا۔ اب ان کی مرضی ہے، جسے چاہیں عطا کر دیں، جسے چاہیں نواز دیں، جسے چاہا کر کے بلا لیا، جسے چاہا بنا لیا، جسے چاہا کر کے بلا لیا، جسے چاہا بنا لیا۔ یہ بڑے نصیب کے ہے فیصلے، یہ بڑے کرم کی بات ہے۔